مغرب تک. اس کے بعد اپنی کبھی بھی غیر ضروری سفر نہ کریں, پلان نہ کریں. جنرلی لوگ جو ہیں وہ ایک لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں عام طور پہ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, وی ڈونٹ کنفیس اور فالٹ. اسموک جو ہے بیسیکلی وہ تو تھرو آؤٹ دا ایئر ہو سکتی ہے. فوگ ہے وہ خاص طور پہ ونٹر میں آتی ہے. روڈ سیفٹی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ انٹرنیشنلی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں شروع نہیں ہوا. السلام علیکم, دس از یور ہوسٹ میسم عباس. اور سردیوں کا سیزن ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ نہ صرف پورے پاکستان میں سردی کا راج ہے بلکہ دھند کا بھی راج ہے, یعنی دھند سیزن جس کو کہا جاتا ہے. آج ہم نے سوچا کہ آپ کو بتایا جائے کہ سڑکوں پہ سفر کرنا محفوظ سے محفوظ تر کیسے بنایا جا سکتا ہے. آج ہم ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ دھند کے دوران آپ کے یہاں سے سفر کیسے ہونا چاہیے اور کیا احتیاط کی جا سکتی ہے, جو کہ بہت ضروری ہے, جس کی وجہ سے آپ حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم خاص طور پہ ایکسپرٹ اوپینین جاننے کے لیے آئے ہیں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج. آپ کو اندر لیے چلتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں کچھ ایکسکلوسیو باتیں. کہیں مت جائیے گا. جی ہاں جی, جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آج کچھ ایکسپرٹ اوپینین بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب ایکسٹریم فوگ ہو, جو کہ یہ سیزن ایسا ہے, تو آپ نے سفر کیسے کرنا ہے. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے امداد اللہ شاہد صاحب نے, ڈپٹی کمانڈنٹ ٹریننگ کالج ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ناظرین کو ذرا سمجھائیے گا, بلکہ مجھے بھی سمجھائیے گا کہ یہ جو فوگ کا سیزن ہوتا ہے اور بہت شدید فوگ ہوتی ہے, اس سے نمٹا کیسے جائے, جو کہ یہ سوال آج کل بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ضروری ہے اس کا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے ہماری بات جو ہے عام پبلک تک پہنچے گی. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو فوگ ہے وہ تو ایک نیچرل ایشو ہے اور اس نے آنا ہے. اب اس کو جہاں تک نمٹنے کا سوال ہے تو اس کو نمٹنے کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا, اس کی پریکاشنی میئرز ہی ہیں, سیفٹی میئرز ہی ہیں, وہی آپ نے اڈاپٹ کرنی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا سر, یہ اگر ہم شہر لاہور میں موجود ہیں, یہ اسموگ اور فوگ میں کیا فرق ہے؟ اسموگ جو ہے بیسیکلی وہ تو تھرو آؤٹ دا ایئر ہو سکتی ہے اور اس کو ہم پرٹیکولرلی پولوشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اور جو آپ کی فوگ ہے وہ خاص طور پہ ونٹر میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور ونٹر میں چونکہ آپ کا ویدر میں کولنس زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کا ایشو زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور عام طور پہ نارملی اس کا سیزن جو ہے وہ ہمارے یہاں سٹارٹ ہوتا ہے نومبر سے لے کے ٹل فیب تک. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, موٹر وے پولیس ویسے تو پورا سال ہی بڑے شاندار انداز میں آپ کا کام جاری رہتا ہے, لیکن اس سیزن میں کام بھی تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ کس پلیٹ فارم سے معلوم ہو سکتا ہے کہ موٹر وے بند ہے, کھلی ہے, M2 بند ہے, M1 بند ہے, ذرا وہ بھی بتائیے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک ہیلپ لائن جو ہے 130. ٹھیک ہے, 130 جی, وہ اناؤنس کی ہے, اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہماری کافی زیادہ جو ہیں وہ لائنز ہیں, وہ آپ کو بزی بھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری موبائل ایپ ہے ہم سفر, وہاں سے آپ جو ہیں وہ ساری گائیڈنس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پرٹیکولرلی آپ کسی لوکل ایریا میں سفر کرتی ہیں اور اس ایریا میں آپ کا زیادہ ٹریول ہوتا ہے, تو جس طرح لاہور سے اگر آپ کا اکاڑا میں زیادہ ٹریول ہے تو یو کین ہیو اے نمبر آف اکاڑا سیکٹر آفس. اسی طرح اگر آپ کا زیادہ فریکوینٹ ٹریول اگر لاہور سے فیصل آباد تک ہے تو یو کین ہیو اے نمبر آف سیال موڑ سیکٹر آفس. وہ آپ کی بہت جلد ایکسیس مل جائے گی اور پن پکچر جو ہے آپ کو فوری طور پہ وہ اپنے ایریا کی بتا دیں گے کہ یہاں کیا ٹھیک ہے آ جائے گی. اچھا, آپ سفر پہ نکلے ہیں, فوگ بھی بہت زیادہ ہے, کیا میئر ایسے آپ کو لینے چاہیے ایز اے ٹریولر کہ آپ فوگ کے جو منفی اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں؟ سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کو انسانی لائف میں واٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ, تو آئی سے آلویز دی لائف از دی موسٹ امپورٹنٹ. جب بھی آپ گھر سے نکلیں سب سے پہلے جو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو گاڑی ہے دیٹ از جسٹ لائک یور روم, دیٹ شوڈ بی. اچھا, اور پہلے چیک کر کے نکلیں, جیسے آپ نے بتایا کہ اس جگہ پہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی موٹر وے بند ہے, سو پہلے وہ بھی آپ چیک کر لیں. جی, وہ پہلے چیک. سب سے پہلے تو آپ کی گاڑی جو ہے ہر لحاظ سے
وہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے اور ویل ایکوپڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنے موسمی حالات جو ہیں وہ فوری طور پہ چیک کریں. روڈ سیفٹی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ انٹرنیشنلی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں شروع نہیں ہوا, بٹ وی ہیو ٹیکن اے انیشیٹو. ہم مختلف اسکولز میں جاتے ہیں, وہاں جا کے ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں, ہم بچوں کو بتاتے ہیں. یہ آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ دیکھ رہے ہیں, یہاں مختلف این جی اوز کے لوگ آ رہے ہیں, شیل کمپنی کے آ رہے ہیں, نیسلے کے آ رہے ہیں, ان کو بھی آپ ٹرین کرتے ہیں؟ ان کو بھی چلتے رہتے ہیں, کیونکہ جو روڈ ہے وہ اس پہ آپ دیکھیں اس ایرا ہے, یہ ماڈرنائزیشن کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے. پہلے لوگوں کا بہت کم ٹریول ہوتا تھا. اب جسی طرح گرو لائف ہو رہی ہے اور دنیا گرو کر رہی ہے, آپ کا روڈ نیٹ ورک بھی بڑھ رہا ہے اور ٹریولنگ بھی آپ کی بڑھ رہی ہے, تو اس میں آپ کی جو ہے وہ بہت بڑا ٹاپک ہے. سر اس گاڑی ہم واپس آئیں گے اس ٹاپک پہ. گاڑی آپ نے چیک کی, اس کے بعد جب آپ موٹر وے پہ آ گئے ہیں, اس کے بعد فوگ بہت شدید ہے, تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ کی ٹریولنگ ٹائم جو ہے نا وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. وہ آپ کی نارملی ڈے ٹائم میں ہونی چاہیے 10 to 6 مغرب تک. اس کے بعد اپنی کبھی بھی غیر ضروری سفر نہ کریں, پلان نہ کریں. تو اس میں آپ نے جب بھی روڈ پہ آنا ہے, فوگ میں آپ سفر کر رہے ہیں, آپ کی فوگ لائٹس انسٹال ہونی چاہیے, آپ کی ونڈو تھوڑی سی نیچے ہونی چاہیے تاکہ آپ کا ٹریفک کا شور بھی سن سکیں, آپ کا میوزک نہیں ہونا چاہیے آن, آپ آپس میں گوسپس نہیں کر رہے ہوں, آپ کا سیکنڈ فوکسڈ روڈ پہ ہو, وہ بھی اس کا بھی پورا فوکس ہو, وہ بھی آپ کو گائیڈ کر رہا ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے وائپرز کام کر رہے ہوں, آپ کا وائپرز کے لیے ایکسٹرا پانی موجود ہونا چاہیے, آپ کی جو ونڈ سکرین ہے اس کے آگے جو ہے وہ فوگی سچویشن نہ بنے. تو یہ بہت سارے میئرز ہیں. سر حد نگاہ کی بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ حد نگاہ صفر ہے, منیمم کتنی حد نگاہ ہونی چاہیے اگر آپ موٹر وے پہ نکلے ہیں تو؟ منیمم جو ہے اگر آپ سیف ٹریولنگ سمجھتے ہیں تو کم سے کم 100 میٹر جو ہے نا, 100 میٹر تک آپ کو نظر آ رہا ہو تو پھر آپ سیفلی ڈرائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا سر, خدا نہ خواستہ کسی کا حادثہ ہو گیا ہے, اس کے بعد سلسلہ کیا ہے؟ آپ سے رابطہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ویسے تو آپ کی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں اور شاید کال کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن کسی ایسی پوائنٹ پہ جہاں پہ نہ ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنی گاڑی کو سیف سائڈ پہ لینا ہے, اور اگر موو کرنے کے قابل نہیں ہے فوری طور پہ گاڑی سے آپ ایویکیویٹ ہوں, آپ کی فیملی ہے ان کو نکالیں وہاں سے اور اپنی سیف سائڈ پہ آ جائیں. آپ نے سیف سائڈ پہ آ جائیں, آپ کی گاڑی کے ہیزرڈ لائٹس جو ہیں اگر چل رہے ہیں تو لازمی آپ نے چلانے ہیں, اور اگر نہیں چل رہا ہے, اف یو ہیو اے ٹارچ ان یور وہیکل گڈ, اگر نہیں ہے تو اپنی موبائل لائٹ آن کریں, جو پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے اس کو انڈیکیٹ کریں سلو ڈاؤن کی, اور ساتھ میں آپ نے کال ملا دینی ہے 130 ہیلپ لائن پہ کہ یہ میری لوکیشن ہے جہاں پہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میری مدد کو پہنچے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لوگوں سے کیا شکایات ہوتی ہیں آپ کو جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا آپ کے شکوے بھی سنے جائیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا بد احتیاطیاں کرتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو جنرلی لوگ جو ہیں وہ ایک لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں عام طور پہ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, وی ڈونٹ کنفیس اور فالٹ, تو ہم غلطی اپنی کو اس کو ایکنالج کرنا نہیں چاہتے. تو اس کو یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے, ہر بندے کو اپنی غلطی ماننا چاہیے, چونکہ ہم تو ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وہ شکایت ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہماری جو کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے افسران جو اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرتے اور ان کو اچھی طریقے سے فرینڈلی وے سے ان کو بریف کرتے ہیں. اچھا, زیادہ حادثات کس وجہ سے آتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ اس وجہ سے زیادہ حادثات رپورٹ ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس حوالے سے احتیاط کریں. نارملی انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں تو آپ کے حادثات جو ہیں وہ ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب 90% جو ہیں وہ ڈرائیور کی جو ہے نیگلیجنس اس میں ہوتی ہے, باقی اس میں ٹائر برسٹ ہو جانا, ویدر کی کنڈیشن ہو جانا, باقی جو سارے سمٹمز ہیں ان کے آلموسٹ 10% آتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, عموماً دیکھا گیا کہ کوئی ایک گاڑی لگتی ہے تو پیچھے پھر اور بھی گاڑیاں آ کے لگتی ہیں, خاص طور پہ جب فوگ بہت زیادہ ہو, تو اس کا کیا حل ہے اور موٹر وے پولیس اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے کہ حادثات اگر ہوتا بھی ہے تو نقصان کم سے کم ہو؟ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ وہ جو ہے آپس میں سیف ڈسٹینس نہیں رکھتے اور بالکل ٹیل ٹو ہیڈ وہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان میں بالکل نیرو مارجن ہوتا ہے. اور جب گاڑی کی آپ نے کوئی آگے ایشو آ گیا تو آپ نے بھی اس کی سڈن بریک جو ہے اپلائی نہیں کرنی تاکہ پیچھے والی گاڑیوں کو بھی مارجن ملے, اور ہمیشہ سیف ڈسٹینس رکھ کے وہ اپنے. لوگوں کی شکایت ہی ہوتی ہے کہ
اچانک سے موٹر وے بند کر دی جاتی ہے. حالانکہ شاید وہ اچانک تو نہیں ہوتی, جیسے آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ جگہ پہ بتایا جاتا ہے, لیکن شاید وہ دیکھتے نہیں ہیں. تو اس کا حل کیا؟ اچانک تو نہیں ہوتی موٹر وے, ایک ٹائم اسکیجول ہوتا ہے. جی بالکل اچانک نہیں ہوتی. ہم اپنی جو پیٹرولنگ وہیکلز ہوتے ہیں ان سے ٹائم ٹو ٹائم, یہ صرف فوگ میں نہیں ہے, ہم راؤنڈ دا کلاک اور تھرو آؤٹ ایئر 365 ڈیز ہم ان کو آفٹر ایوری آور ہم ان کے پاس سچویشن روڈ کی لیتے رہتے ہیں. اور جب فوگی ویدر ہو, یہ اس طرح کی ایشو ہو, تو پھر تو ہم ہر 15 منٹس کے بعد ان سے موسم کی صورتحال پوچھتے رہتے ہیں, اور ان کی ریکمنڈیشن پہ آن گراؤنڈ جو وزڈم ہوتی ہے ہماری, چونکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی پہ یہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے. سر بس آخری سوال, کتنے حادثات کی ریشو میں کمی آئی ہے؟ مطلب آپ کی کام کی وجہ سے جیسے آپ کو لگتا ہے کہ ریشو بہت کم ہوئی ہے چونکہ موٹر وے پولیس نے آ کے سرو کیا. یہ الحمدللہ ہمیں بہت جو ہے اس میں پراؤڈ بھی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, اور خاص طور پہ جو موٹر ویز ہیں ان میں تو ہماری جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ جو ڈکریز ہو چکی ہے ایکسیڈنٹس کی. ہائی ویز پہ ہمیں ایشوز ہیں, اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ سٹیز ایریا ہے, جس طرح آپ دیکھیں آپ کا لاہور سے جو یہ جا رہا ہے آپ کا یہ مانگا کی طرف, یا لاہور سے آپ کے جو ہے گجرانوالا کی طرف جو جا رہا ہے, وہاں موٹر سائیکلسٹ ہیں, رکشاز ہیں, اور ان کی ون وے کی جو خلاف ورزی ہے وہ کافی پائی جاتی ہے. اس کو بھی ہم کافی جو ہے کنٹرول کرتے ہیں. تو وہاں پہ چونکہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے پہلے کتنی موٹر سائیکل کی پروڈکشن پاکستان میں ہوتی تھی اور ایک کمپنی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور اب اس کی کتنی ریشو اور کتنی زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے, اور سارے وہ روڈز پہ آ رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ پھر ٹرینڈ بھی ہے کہ ہم جو ہے گاڑی تو پہلے خرید لیتے ہیں اور ڈرائیونگ ہمیں آتی نہیں ہوتی. ہم ڈرائیونگ لائسنس تو پہلے لے لیتے ہیں اور ہمیں کچھ چیز چلانی آتی نہیں. لیکن اب کافی حد تک ٹرینڈز جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں, اور اس میں جو ہے موٹر وے پولیس تو آلریڈی بڑا اچھا کام کر رہی تھی, اینڈ اب بہت زیادہ تبدیلی ٹریفک پولیس میں بھی آ گئی ہے. انہوں نے اپنا لائسنس کا جو سسٹم ہے بڑی حد تک شفاف کر دیا. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوئی بھی میسج آپ دینا چاہیں عام لوگوں کو تو پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ ضرور بتائیے کہ کیسے احتیاط کی جا سکتی ہے. اور جی میرا جو اس سلسلے میں لاسٹ میسج ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ روڈ پہ آئیں تو اگر آپ کو کچھ وہاں پہ ایشو ہو بھی جائے تو ڈونٹ بی ہیپر. وہ آپ کو کوئی ٹچنگ ہو جائے, کوئی مائنر ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو آپ کو دوسری بھی کوئی فیملی ہے یا انڈیویجول ہے, تو ہمیشہ بڑے ہمبل طریقے سے آپ کو ڈیل کرنا چاہیے. ہمارے ہاں لوگوں کا چونکہ ایٹیچیوڈ ایشو ہے تو وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس فوٹیج آ گئی ہیں, سارا کچھ آ گیا. آج کل تو انویسٹیگیشن بہت ایزی ہو گئی ہے اور ڈیسائیڈ کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے. ہاں جی, اور ہم الحمدللہ آلموسٹ جو چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہم بڑے ایمیکیبلی پارٹیز کی آپس میں اس میں صلح کروا دیتے ہیں, یا ان کا جو بھی ڈیمیجز آپس میں ہوں تو وہ تھانے تک ہم بات پہنچنے نہیں دیتے. ہاں جس میں کوئی ڈیتھ ہو جائے, کوئی میجر ہو جائے, ایشو ہو جائے, کوئی زیادہ اس میں انجریز آ جائیں, اور اس میں تو ظاہر اس کی ایف آئی آر کروانی پڑتی ہے. تو اس لیے میری پبلک سے بھی یہ اوپین ہے کہ اپنا اپیل ہے کہ وہ بھی روڈ پہ جب آئیں تو بڑے ہمبل طریقے سے ڈرائیو بھی کریں, اور آپ کا بڑا ہمبل ایٹیچیوڈ بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آئی ہوپ کہ آپ کا سفر ایسے ہی جاری رہے گا اور بہترین انداز میں. موٹر وے پولیس پہلے بھی بہت شاندار کام کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں بھی یہ کام جاری رہے گا, اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا نئے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. ڈسکور پاکستان اور موٹر وے پولیس کا یہ جو اشتراک ہے یہ جاری رہے گا. فی الحال اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.